السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، گزشتہ کل ہم نے جنڈر سے متعلق باتیں پڑھی تھیں کہ آخر جنڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اردو میں اس میں جنس کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری بات انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جنڈر کی کچھ اقسام ہیں، یعنی کائنڈس، اردو میں اس کو اقسام کہیں گے۔ تو کائنڈس آف جنڈر یعنی جنڈر کے جو اقسام ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ دا 4 ٹائپس آف جنڈر ان انگلش لینگویج، کہ جنڈر کی 4 قسمیں ہیں انگریزی لینگویج میں، انگریزی زبان میں۔ تو پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے ماسکولین جنڈر، یعنی مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ لفظ جو کہ مذکر جاندار کے لیے استعمال کیا گیا ہو، مذکر جاندار پر دلالت کرتا ہو، اس کو ماسکولین جنڈر کہا جاتا ہے۔ اس کے مثال ایگزامپلس ہم آپ کے سامنے دے چکے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم انہوں نے بتائی تھی کہ فیمینین جنڈر، فیمینین جنڈر یعنی وہ لفظ جو کہ مؤنث پر دلالت کرے اور وہ جاندار ہو، یعنی جاندار مؤنث کے لیے بولا جاتا ہو، ایسا لفظ اس کو فیمینین جنڈر کہا جاتا ہے، یعنی مؤنث۔ تو آج کے سبق میں تیسری اور چوتھی قسم ہم پڑھیں گے۔ تیسری قسم تھی کامن جنڈر، کامن جنڈر، اردو میں اس کو کہیں گے کہ مشترکہ، مشترکہ یا پھر کہا جاتا ہے مشترک، مشترکہ یا مشترک اسم جنس۔ اب اسے یہ کون سا ہے، یہ کون سی جنس ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ایسا لفظ جو کہ مذکر اور مؤنث یعنی میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے یوز کیا گیا ہو، دونوں پر دلالت کرتا ہے، ایسے لفظ کو کامن جنڈر کہیں گے، یعنی دونوں اس میں شریک ہیں، دونوں اس میں مشترک ہیں۔ تو ایسے الفاظ، ایسے جو الفاظ رہتے ہیں، ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے کامن جنڈر۔ فار ایگزامپل آپ سمجھیے، اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم، اردو میں دوسرا کہا جاتا ہے متعلم، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ۔ اب دیکھیے اسٹوڈنٹ بولا تو اس میں مذکر بھی آ جاتا ہے، مؤنث بھی آ جاتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہوا، اس لفظ کو کہا جائے گا کامن جنڈر، یعنی اس میں دونوں شریک ہیں، دونوں شامل ہیں، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹیچر، استاد، دونوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ نیبر، پڑوسی، دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ایسے الفاظ جو کچھ بھی ہیں، تھیف ہے، چور کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ایسے الفاظ جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہیں، دونوں اس پر دلالت کرتے ہوں، تو ایسے الفاظ کو انگریزی میں کہا جاتا ہے کامن جنڈر، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز جاندار بھی ہونا چاہیے، جیسے ماسکولین جنڈر میں تھا اور فیمینین جنڈر میں تھا، تو کامن جنڈر میں بھی وہی ہے کہ دونوں جاندار ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ان دونوں کے اندر استاد ہے، شاگرد ہے، اس کے اندر جان ہے، تو یہ جاندار بھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ دونوں کو شامل ہے، مؤنث کو بھی یعنی فیمیل میل دونوں کے لیے کیا ہے، شامل ہے۔ تو ایسے ورڈز کو کہا جاتا ہے کامن جنڈر۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں آپ کو آ سکتی ہیں۔ اینیمی ہے، یعنی دشمن کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پیرنٹ ہے، پیرنٹ، PAR، پیرنٹ، تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ والد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور والدہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا آپ پلورل بنا لیے، جیسے پیرنٹس، آپ نے اس کو پلورل بنا لیے، یس بڑھا دیے اسے، تو دونوں کے لیے کہا جاتا ہے والدین۔ لیکن لفظ پیرنٹ ایک ایسا ہے جو کہ والد کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے، والدہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرینڈ ہے، فرینڈ، اب فرینڈ سے مراد ہر کوئی آ سکتا ہے، لڑکا بھی آ سکتی ہے، لڑکا بھی آ سکتا ہے اور لڑکی بھی آ سکتی ہے، دوست، ٹھیک ہے۔ تو معلوم دیکھیے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر۔
कॉमन जेंडर यानी मुश्तरक, उर्दू के लफ्ज ही से समझ में आ जाता है, यानी दोनों उसके अंदर शरीक हैं, मुश्तरक हैं। जैसे स्टूडेंट है, तालिब इल्म, मुतालिम को कहा जाता है, ये एक लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। पेरेंट, वालिद को भी कहा जा सकता है, वालिदा को भी कहा जा सकता है। टीचर, उस्ताद को कहा जाता है, लड़के के लिए भी और उस्तादनी यानी औरत के लिए भी। फ्रेंड, दोस्त के लिए कहा जाता है, चाहे वो सहेली भी हो उसके लिए भी वही बोला जाएगा। और इसी तरह से कजिन, आपने कहते होंगे, यूज करते होंगे आप, मेरा कजिन आया, मेरी कजिन आई, तो ये लफ्ज ऐसा है, ये कजिन का लफ्ज अंग्रेजी में यूज किया जाता है खालाजाद बहन के लिए, खालाजाद भाई के लिए, फूफीजाद के लिए, जो भी हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सगे भाई के अलावा जो भाई हैं रिश्तेदार के अंदर, तो उनके लिए यूज किया जाता है कजिन। अब चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों के लिए ये लफ्ज बोला जाता है। सो कजिन वाला वर्ड जो है ये क्या है, कॉमन जेंडर है। इसके अलावा बेशुमार और भी बहुत सारे अल्फाज आते हैं। भाई बहन, इसका तर्जुमा कर लीजिए, आप जहन में रखें, भाई बहन से मुराद सगे भाई बहन नहीं है ये, बल्कि ये अपने रिश्तेदार में जो चाचाजाद, खालाजाद, मामूजाद जो कुछ भी होते हैं उनके लिए बोला जाता है। सो ये मालूम हो गया तीसरी किस्म कॉमन जेंडर, मुश्तरका इसमें जिन्स की। अब इसके आगे चौथी किस्म उन्होंने बताया था कि न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, ठीक है, यानी इसका तर्जुमा हमने कल बताया था आपको, बेजान, बेजान यानी ऐसा कर लीजिए गैर जानदार। अब तक जो तीन किस्में आई आपके सामने, तीन टाइप्स, 3 काइंड्स, यानी फर्स्ट आया मास्कुलिन जेंडर, सेकेंड आया फेमिनिन जेंडर, थर्ड आया कॉमन जेंडर। अब ये 3 अक़साम में भी आपको यही बताया गया था कि इन अक़साम में जानदार है, ठीक है। अब चाहे वो मुज़क्कर हो, वो जानदार अगर हो तो तब उसके लिए ऐसा लफ्ज को कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर। इसी तरह से फेमिनिन में भी वही है, और कॉमन जेंडर में भी वही बताया गया था कि मुश्तरक हो, दोनों के लिए बोला जाता हो, अलबत्ता वो दोनों क्या होना चाहिए, जानदार होना चाहिए। लेकिन आखिर की जो है किस्म न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर के अंदर ये बात नहीं है। ऐसा नाउन जो मुज़क्कर मुअन्नस नर मादा दोनों में से किसी पर भी दलालत ना करे, ऐसा वर्ड जो मुज़क्कर मुअन्नस यानी नर और मादा दोनों में से किसी पर भी दलालत नहीं करना है, ना वो मुज़क्कर होना चाहिए और ना ही वो मुअन्नस होना चाहिए। नीज ये कि वो गैर जानदार हो, नीज ये कि उसमें कोई जान ही ना हो, तो ऐसे लफ्ज को क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, याद रखिए, यानी ऐसा लफ्ज जो मुज़क्कर मुअन्नस में से किसी के लिए भी बोला नहीं जाता हो, यानी उन दोनों में जान ही ना हो, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, जानदार होना चाहिए ऊपर की 3 अक़साम में। लेकिन इस किस्म में वैसा नहीं है। इस किस्म में इन्होंने बताया कि गैर जानदार होना चाहिए, मुज़क्कर व मुअन्नस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो लफ्ज रहता है, ऐसे लफ्ज को कहा जाता है न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने पेन है, पेन या कलम के लिए कहा जाता है। अब आप जान सकते हैं कि ये मुज़क्कर भी नहीं है, मुअन्नस भी नहीं है, ना इसके अंदर जान है, ये तीनों चीज इसके अंदर नहीं है, तो ऐसे को कहा जाएगा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यानी गैर जानदार, इसमें जिन्स। इसी तरह से बुक, किताब, इसी तरह से डोर, दरवाजा, इसी तरह से रूम, कमरा, ठीक है। इसी तरह से आपके सामने फैन, पंखा, जो भी है, चेयर, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड और चौक जैसी भी चीजें हैं, ये गैर जानदार है। ऐसे जो अल्फाज रहते हैं जो कि मुज़क्कर मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, सो ऐसे अल्फाज को कहा जाता है न्यूटर जेंडर, क्योंकि इसके अंदर
غیر جان نہیں رہتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے غیر جاندار اسم جنس۔ تو آپ کے سامنے چاروں اقسام آ گئی، میسکولین جینڈر اور فیمینین جینڈر، اور آج کے سبق میں کامن جینڈر اور فورتھ نیوٹر جینڈر۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ آپ سن لیجئے۔ تیسری قسم تھی کامن جینڈر، یعنی مشترکہ اسم جنس، یا پھر اردو میں دوسرا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں مشترک اسم جنس، یعنی ایسا کوئی لفظ جو کہ استعمال کیا گیا ہو دونوں کے لیے، یعنی مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی، دونوں کو وہ شامل ہو، دونوں اس سے مراد ہوں، تو ایسے لفظ کو انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے کامن جینڈر۔ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ، اب یہ کیا ہے؟ طالب علم، شاگرد، متعلم۔ اب اسٹوڈنٹ میں لڑکا بھی آ جائے گا، لڑکی بھی آ جائے گی۔ اسی طرح ٹیچر، استاد اور استادنی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرینڈ ہے دوست اور سہیلی، پیرنٹ ہے والد اور والدہ، کزن ہے بھائی کے لیے بولا جا سکتا ہے چچا زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، یا پھر چچا زاد بہن، ماموں زاد بہن، خالہ زاد بہن، ان کے لیے بھی بولا جائے گا۔ اور چوتھی قسم نیوٹر جینڈر، یعنی بے جان اسم جنس، غیر جاندار اسم جنس۔ پین، فار ایگزامپل پین بتایا، سمجھ لیجئے کہ ایسا کوئی لفظ جو کہ مذکر مؤنث میں سے کسی کے لیے بولا نہیں جاتا ہو بلکہ اس کے اندر جان ہی نہ ہو، تو ایسے لفظ کو انگریزی میں کہا جاتا ہے نیوٹر جینڈر، یعنی غیر جاندار اسم جنس۔ فار ایگزامپل پین، قلم، جان نہیں ہے اس کے اندر، نہ مذکر کے لیے یوز کیا جاتا ہے نہ مؤنث کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ بک، ڈور، روم، فین وغیرہ وغیرہ، جیسے بھی بہت سارے الفاظ آپ چن سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے کہ انگریزی کے اندر یہ جو غیر جاندار رہتے ہیں نا، انگریزی میں، انگلش لینگویج میں جس چیز کے اندر جان نہیں رہتے ہیں نا، تو اس میں مذکر مؤنث نہیں، اس کے اندر ایک عورت ایک مرد، اس طرح سے اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض چیزیں ایسی رہتی ہیں جو کہ، اب اسی کو دیکھ لیجئے، یہ قلم ہے، یہ قلم، اب عربی میں آپ نے اس کو لکھیں گے القلم، لیکن آپ اس کو یوز کریں گے مذکر، ماسکولین جینڈر کہیں گے آپ اس کو عربی کے اندر۔ اور کتاب، الکتاب، یہ بھی کیا ہے؟ ماسکولین جینڈر ہے، یعنی عربی میں مذکر ہے۔ دروازہ، الباب، یہ بھی کیا ہے؟ ماسکولین جینڈر ہے۔ روم، الحجرہ، اب اس کو یہ فیمینین جینڈر ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ عربی میں آخر میں گولتا آنے سے وہ لفظ کیا بن جاتا ہے؟ مؤنث ہو جاتا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی یہ میل، اس کی فیمینین جینڈر کی علامت سمجھی جاتی ہے عربی کے اندر۔ اسی طرح فین، پنکھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ المروحہ بولتے ہیں، المروحہ۔ اب اس کے اندر بھی آخر میں تا آیا، تو عربی میں کیا ہوا؟ یعنی غیر جاندار چیز جس کے اندر جان نہیں ہے، باوجود اس کے عربی میں اس میں مذکر مؤنث دونوں رہتے ہیں۔ انگریزی میں ایسا نہیں ہے، انگریزی میں ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ انگریزی میں سمپل سا قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کے اندر غیر جاندار ہو اس کے اندر ماسکولین جینڈر، فیمینین جینڈر ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک الگ انہوں نے بنایا نیوٹر جینڈر، یعنی غیر جاندار اسم جنس۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد مین میں آپ کو، یہ تو چاروں قسمیں آپ ذہن میں رکھیے، اس کے بعد چند استثنائی طور پر الگ باتیں بھی آنے والی ہیں اس میں، میسکولین جینڈر، فیمینین جینڈر، نیوٹر جینڈر اور کامن جینڈر جو ہے، اس کے اندر جو ابھی میں نے پڑھایا آپ کو، اس کے الگ سے بھی بعض چیزیں نوٹ کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا، وہ استثنائی طور پر وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ جیسے دوسرے چیزیں ہیں، انہوں نے تو یہاں پر کہا ہے کہ غیر جاندار چیزوں میں میل فیمیل کوئی نہیں رہتا، اس طرح سے ایک قاعدہ انہوں نے بنایا، لیکن اس کے باوجود بھی انگریزی میں بعض ورڈز ایسے ہیں، سم ورڈز ایسے ہیں جس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ ماسکولین جینڈر بھی یوز کرتے ہیں اور کبھی کبھار فیمینین جینڈر بھی یوز کرتے ہیں وہ، تو وہ کیسے اور کہاں یوز کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک انہوں نے الگ سے قاعدہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ میں کل آپ کو اس قاعدے سے متعلق نوٹ کے طور پر اہم باتیں بتاؤں گا، اس کو آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو پورا یہ سمجھ میں آ جائے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.